اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے کہ جنہوں نے ہمیں اتنے اچھے طریقے سے ہماری ہدایت کی اپنے اللہ کی طرف جانے میں، اور کوشش یہ کی ہے کہ ایک ایک نعمت کا تذکرہ کریں۔ اللہ کی نعمتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ ساری زندگی اگر اس کے شکر کے سجدے ایک نعمت کے لیے بھی کرتے رہیں تو وہ شکر نہیں ادا ہو سکتا، لیکن امام نے ہمیں طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ نے اس حالت میں کہ آپ کے آنسو آپ کی آنکھوں سے جاری تھے اور سب لوگ رو رہے تھے، پھر آپ نے خدا تعالیٰ سے حاجات طلب کرنی شروع کی۔ اس حالت میں آپ بارگاہ الہی میں یوں عرض گزار ہوئے، اے اللہ مجھے ایسا ڈرنے والا بنا دے گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں، مجھے پرہیزگاری کی سعادت عطا کر اور نافرمانی کے ساتھ بدبخت نہ بنا دینا، اپنی قضا میں مجھے نیک بنا دے اور اپنی تقدیر میں مجھے برکت عطا فرما دے، یہاں تک کہ جس امر میں تو تاخیر کرے یعنی دیر کرے اس میں جلدی نہ چاہوں، اور جس میں تو جلدی چاہے اس میں تاخیر یعنی دیر نہ چاہوں۔ اے اللہ پیدا کرے میرے نفس میں سیری اور میرے دل میں یقین، میرے عمل میں خلوص اور میری نگاہ میں نور، میرے دین میں سمجھ اور میرے اعضاء میں فائدہ پیدا کر دے، میری کانوں اور آنکھوں کو میرا مطیع بنا دے، اور جس نے مجھ پر ظلم کیا اس کے مقابل میری مدد کر، مجھے اس سے بدلہ لینے والا بنا دے، یا آرزو پوری کر اور اس سے میری آنکھیں ٹھنڈی فرما دے۔ اے اللہ میری سختی کو دور کر دے، میری پردہ پوشی فرما دے، میری خطائیں معاف کر دے، میری شیطان کو ذلیل کر اور میری ذمہ داری پوری کرا دے، قرار دے میرے لیے اے میرے اللہ دنیا اور آخرت میں بلند سے بلند تر مرتبے۔ اے اللہ حمد ہے تیرے ہی لیے، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھ کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ حمد ہے تیرے لیے کہ تو نے مجھے پیدا کیا تو اپنی رحمت سے بہترین تربیت عطا کی، حالانکہ تو مجھے خلق کرنے سے بے نیاز تھا، اگر تو نے مجھے پیدا کیا تو درستگی کے ساتھ پیدا کیا۔ اے پروردگار تو نے مجھے نعمت دی تو ہدایت بھی عطا کی، اے پروردگار تو نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے صحت و عافیت دی، اے پروردگار تو نے میری حفاظت کی اور توفیق دی، اے پروردگار تو نے مجھے نعمت دی تو ہدایت بھی عطا کی، اے پروردگار تو نے مجھے اپنے پناہ میں لیا اور ہر بھلائی مجھے عطا فرمائی، اے پروردگار تو نے مجھے کھانا اور پانی دیا، اے پروردگار تو نے مجھے مال عطا کیا، اے پروردگار تو نے میری نگہبانی کی، تو نے میری مدد کی اور عزت بخشی، اے پروردگار تو نے اپنی عنایت سے مجھے خاص لباس عطا کیا اور اپنی چیزیں میری دسترس میں دی۔ سبحان اللہ۔ رحمت نازل فرما، صلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور زمانے کی سختیوں اور شب و روز کی گردش کے مقابلے میں میری مدد فرما دے، دنیا کے خوفوں اور آخرت کی سختیوں سے مجھے نجات دے، الہی آمین ثم آمین۔ اور زمین پر ظالموں کے پھیلائے ہوئے فساد سے محفوظ رکھ، اے اللہ حالت خوف میں میری مدد فرما اور ہر اس سے بچائے رکھ، میری جان اور میرے ایمان کی نگہداری فرما دے، دوران سفر میری حفاظت فرما دے، میری عدم موجودگی میں میرے مال و اولاد کو نظر میں رکھنا، جو رزق تو نے مجھے دیا اس میں برکت دے، میرے نفس کو میرے آگے پست کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عزت دار بنا دے، الہی آمین۔ مجھ کو جنوں اور انسانوں کی بدی سے محفوظ فرما دے، میرے گناہوں میں مجھے بے پردہ نہ کر، میرے باطن سے مجھے رسوا نہ کر، میرے عمل پر میری گرفت نہ کر، نعمتیں مجھ سے نہ چھین لے، مجھے اپنے سوا کسی کے حوالے نہ کرنا۔ اے میرے اللہ تو مجھے میرے قریبی کے حوالے کرے گا جو نظریں پھیر لے، یا مجھے بیگانے کے حوالے کرے گا
جو مجھ سے نفرت کرے یا ان کے حوالے کرے گا جو پست سمجھیں، جبکہ تو میرا پروردگار ہے، میرا مالک ہے۔ میں اپنی اس بے کسی، اپنے گھر سے دوری جسے تو نے مجھ پر اختیار دیا ہے، تجھی سے اس کی شکایت کرتا ہوں۔ میرے اللہ، مجھ پر اپنا غضب نازل نہ فرمانا، پس اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں، بس تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تیری ذات پاک ہے، تیری مہربانی مجھ پر بہت زیادہ ہے۔ بس مزید سوال کرتا ہوں بواسطے تیری تورات کے، جس سے تو نے زمین، بواسطہ تیرے نور ذات کے جس سے تو نے زمین اور سارے آسمانوں کو روشن کیا، تاریکیاں اس کے ذریعے سے دور کی، اور اس سے پہلے پچھلے لوگوں کے کام سدھر گئے۔ یہ کہ مجھے موت نہ دے جب تو مجھ سے ناراض ہو، اور مجھ پر سختی نہ ڈال، تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، معافی کا طالب ہوں، حتیٰ کہ تو میری موت سے پہلے مجھ سے راضی ہو جائے۔ الہی آمین ثم آمین۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے کہ تو حرمت والے شہر حرمت والے شہر، حرمت والے مشر اور قدیم گھر کعبہ کا رب ہے، جس میں تو نے برکت نازل کی ہے اور اسے لوگوں کے لیے جائے امن قرار دیا ہے۔ اے وہ جو اپنی نرمی سے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اے وہ جو اپنے فضل سے نعمتیں عطا کرتا ہے، کامل نعمتیں، اے وہ جو اپنے کرم سے بہت عطا کرتا ہے، اے سختی کے وقت میری مدد پر آمادہ، اے تنہائی کے ہنگام میں میرے ساتھی، اے مشکل میں میرے فریاد رست، اے مجھے نعمتیں دینے والے مالک، اے میرے معبود اور میرے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل و اسحاق و یعقوب کے معبود اور مقرب فرشتوں جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، اے نبیوں کے خاتم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی گرامی قدر آل کے رب، اے توریت، انجیل، زبور و قرآن کریم کے نازل کرنے والے، اور اے کاف ہا یا عین صاد طٰہٰ یاسین اور قرآن حکیم کے نازل کرنے والے، تو ہی میری جائے پناہ ہے جب زندگی کے وسیع راستے مجھ پر تنگ ہو جائیں اور زمین باوجود کشادگی کے میرے لیے تنگ ہو جائے، اور اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوتی تو میں تباہ ہو جاتا۔ تو ہی میرے گناہ معاف کرنے والا، اور اگر تو میری پردہ پوشی نہ کرتا تو میں رسوا ہو جاتا، اور تو اپنی مدد کے ذریعے دشمنوں کے مقابل مجھے قوت دینے والا ہے، اور اگر تیری مدد حاصل نہ ہوتی تو میں زیر ہو جانے والوں میں سے ہو جاتا۔ اے وہ جس نے اپنی ذات کو بلندی اور برتری کے لیے خاص کیا، جس کے دوست اس کی عزت سے عزت دار ہیں، اے وہ جس کے دربار میں بادشاہوں نے اپنی گردنوں میں عاجزی کا طوق پہنا ہے، بس وہ اس کے دبدبے سے ڈرتے ہیں، وہ آنکھوں کے اشاروں کو اور جو سینوں میں چھپا ہے اسے جانتا ہے، اور ان غیب کی باتوں کو جانتا ہے جو آئندہ زمانوں میں ظاہر ہوں گی۔ اے وہ جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود، اے وہ جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود، اے وہ کوئی جس کا علم نہیں رکھتا مگر وہ خود، اے وہ جس نے زمین کو پانی کی سطح پر رکھا اور ہوا کو فضائے آسمان میں باندھا، اے وہ جس کے لیے سب سے بہتر نام ہے، اے احسان کے مالک جو کسی وقت میں قطع نہ ہوگا، اے یوسف کے لیے بیابان میں کاروان کو روکنے والے، انہیں کنویں میں سے نکالنے والے اور غلامی کے بعد ان کو بادشاہ بنانے والے، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے جب کہ ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو چکی تھیں اور وہ سخت غمزدہ رہتے تھے، اے ایوب کے نقصان اور مصیبت سے نجات دینے والے، اے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں ابراہیم کے ہاتھوں کو روکنے والے جب وہ بہت بوڑھے تھے اور زندگی کی آخری منزل پہ تھے،
اے وہ جس نے زکریا کی دعا کو قبول کی، پس انہیں یحییٰ عطا فرمایا اور انہیں یکا و تنہا نہ چھوڑا۔ اے وہ جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اے وہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنائے، پس انہیں نجات دی اور فرعون نے اس کے لشکروں کو غرق کر دیا۔ اے وہ کہ باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اے وہ کہ اپنی مخلوق میں نافرمانی کرنے والے کی گرفت میں جلدی نہیں کرتا۔ اے وہ جس نے جادوگروں کو مدتوں کے کفر سے نجات دلائی، جبکہ وہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے، اس کی دی ہوئی روزی کھاتے اور عبادت اس کے غیر کی کیا کرتے تھے۔ وہ خدا سے دشمنی کرتے، شرک کی راہ پر چلتے اور اس کے رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے آغاز کرنے والے، اے پیدا کرنے والے، تیرا کوئی ثانی نہیں۔ اے ہمیشگی والے، تجھے فنا نہیں ہے۔ اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہر نفس کے اعمال پر نگہبان کہ جو اس نے انجام دیے، اے وہ جس کا میں نے کم شکر ادا کیا تو بھی اس نے مجھے محروم نہ کیا۔ میں نے بڑی بڑی خطائیں کی تو اس نے مجھے رسوا نہ کیا۔ اس نے مجھے نافرمان دیکھا تو بھی میرا پردہ فاش نہ کیا۔ اے وہ جس نے میری طفلی میں، میرے بچپن میں میری حفاظت کی، اے وہ جس نے میرے بڑھاپے میں روزی دی، اے وہ جس کی نعمتوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، جس کی نعمتوں کا کوئی بدلہ ہے ہی نہیں، اے وہ جس نے مجھ سے بھلائی اور احسان کیا اور میں نے برائی اور نافرمانی پیش کی۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا ایک چیز بتائیں گے کہ کوئی یہ دعا کو پڑھ کے سن کے یہ نہ سمجھے کہ امام نے کوئی برائی کی، یہ امام نے کوئی گناہ کیا اور جس کی وہ معافی مانگ رہے، وہ تو معصوم من الخطا ہے۔ لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جب ہم اپنے رب سے دعا کریں تو کس طرح سے دعا کریں، جب ہم ان کی نعمتوں کا اقرار کریں تو کس طرح سے کریں، جب ہم اس سے معافی کے طلبگار ہوں تو کس طرح سے معافی مانگیں۔ اے وہ جس نے مجھے ایمان کی راہ بتائی اس سے پہلے کہ اس پر میری طرف سے شکر ادا ہوتا، اے وہ جسے میں نے بیماری میں پکارا تو شفا دی، ریانی میں پکارا تو لباس دیا، بھوک میں پکارا تو مجھے سیر کیا، پیاس میں پکارا تو سیراب کیا، پستی میں عزت دی، نادانی میں معرفت بخشی، تنہائی میں کثرت دی، سفر سے وطن پہنچایا، تنگ دستی میں مجھے مال دیا، مدد مانگی تو میری مدد فرمائی، تبنگر تھا تو میرا مال نہیں چھینا، اور میں نے ان چیزوں کا شکریہ نہ ادا کیا، میں نے ان چیزوں کو نہ مانگا تو بھی دینے میں پہل کی، سبحان اللہ۔ بس تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف اور شکر ہے، اے وہ جس نے میری لغزش کو معاف کیا، میری تکلیفوں کو دور کیا، میری دعا قبول فرمائی، میرے عیبوں کو چھپایا، میرے گناہ بخش دیے، میری حاجت پوری کی اور دشمن کے خلاف میری مدد کی۔ اور اگر میں تیری نعمتوں میں تیرے احسان اور عطاؤں کو شمار کروں تو شمار نہیں کر سکتا۔ اے میرے مالک، تو ہی وہ ہے جس نے احسان کیا، تو ہی وہ ہے جس نے نعمت دی، تو ہی وہ ہے جس نے بہتری کی، تو وہ ہے جس نے جمال دیا، تو وہ ہے جس نے بڑائی دی، تو وہ ہے جس نے کمال عطا کیا، تو وہ ہے جس نے روزی دی، تو وہ ہے جس نے توفیق دی، تو وہ ہے جس نے عطا کیا، تو وہ ہے جس نے مال دیا، تو وہ ہے جس نے نگہداری کی، تو وہ ہے جس نے پناہ دی، تو وہ ہے جس نے کام بنایا، تو وہ ہے جس نے ہدایت کی، تو وہ ہے جس نے گناہ سے بچایا، اور تو وہ ہے جس نے پردہ پوشی کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا اگلا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔